جب 7 سالہ امیلیا نے گانا شروع کیا تو کیف کے پرشور زیر زمین بم شیلٹر پر جہاں بہت سے لوگوں نے روسی گولہ باری سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی، مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ ان کے پڑوس میں رہنے والی مارتھا نے ڈزنی فلم فروزن کا گانا گاتی ہوئی امیلیا کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتی تھی، انہیں گانا بہت پسند آیا تھا، سب نے تالیاں بجائیں، وہ مجھے ہائی فائیو دے رہے تھے۔ امیلیا نے وائس آف امریکہ کو پوری کہانی پولینڈ کے دارالحکومت کے قریب ایک پرسکون پارک میں سنائی، جہاں ان کی ماں لیلیا اور دادی ویرا بھی تھی۔ جھیل پر پرندوں کو کھانا کھلاتے ہوئے امیلیا نے VOA کو بتایا کہ وہ یوکرین میں بطخوں کو کیسے کھانا کھلاتی تھی، اور جنگ شروع ہونے کے بعد جب انہیں بار بار بم شیلٹر میں پناہ لینی پڑی اور راستے میں بارودی سرنگوں کے امکان کی وجہ سے اسے بچ بچ کر چلنا پڑتا تھا۔ اس کی ماں لیلیا نے وہ وقت یاد کیا جب انہوں نے کیف چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ امیلیا کھڑکی کے پاس آنے سے ڈرنے لگی، اور جب ہم پناہ لینے کے لیے ہر رات شیلٹر جاتے تھے اور صبح واپس آتے تھے تو وہ ہر قدم پر مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا وہ قدم اٹھا سکتی ہے اور کیا ایسا کرنا محفوظ ہے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا۔ میں سمجھ گئی کہ اب اگر ہم کیف میں مزید رہیں گے تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے گی، وہ ایک ایسا بچہ بن جائے گی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ امیلیا کو کیف سے جانے والی لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی ٹرین کا سفر یاد ہے۔ کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھ گئے تھے، پھر ہم ٹرین اسٹیشن کے فرش پر سو گئے، میں بھی۔ انہوں نے ہمیں سونے کے لیے نرم گدے دیے۔ اس خاندان کا کہنا ہے کہ پولینڈ میں لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ 4 افراد پر مشتمل خاندان وارسا سے باہر ایک گھر میں رہتا ہے جو مفت ہے۔ امیلیا اور اس کا 15 سالہ بھائی میشا یہاں اسکول بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کی ماں کو امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ مجھے امید تھی کہ ہمیں یہاں صرف چند ہفتوں کے لیے رہنا پڑے گا، لیکن اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ شاید یہ کچھ ہی مہینوں کی بات ہو۔ مجھے یہ تصور کرنے سے بھی خوف آتا ہے کہ ہمیں لمبے عرصے تک یہاں رہنا پڑے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور محفوظ ہے۔ میں یہاں خود کو غیر سمجھتی ہوں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوں۔ اور امیلیا کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے بڑی ہو رہی ہے۔ جب وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ غیر معمولی طور پر پرسکون دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں روسی نہیں یوکرینی بولنی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن روسی بولتا ہے۔ ہماری سرزمین یوکرینی ہے۔ میں اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوں، وہاں میرے والد، دادا، دادی سب ہیں۔ مجھے ان سب کے لیے ڈر لگتا ہے۔ بہت سے بچے مر گئے ہیں اور میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور دوسرے بچے بھی جینا چاہتے ہیں۔ امیلیا کی ماں اور نانی کی کوشش ہے کہ امیلیا اور اس کے بڑے بھائی کے لیے زندگی معمول کے مطابق رکھ سکیں۔ پچھلے سال امیلیا نے کیف میں اسکول جانا شروع کیا تھا، اب وہ ایک پناہ گزین ہے۔ وارسا کے قریب اس چھوٹے سے قصبے میں اس نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی ہے۔ اس خاندان کو امید ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور وہ جلد ہی گھر واپس جا سکیں گے، مگر فی الحال چھوٹی سی امیلیا پولینڈ کے ارد گرد چیریٹی کانسرٹس میں اپنے گانے کی اہلیت اور شہرت کا استعمال کر رہی ہے اور یوکرین کی مدد کے لیے بہت سے پیسے جمع کر رہی ہے۔ مائروسلاوا گنگادزی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔